نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ذاتی محبت ہوتی ہے، یعنی ذات اللہ پروردگار کی کسی ذات سے محبت کرتی ہے۔ یہ بڑی عطا ہے، یہ خاص دولت اللہ پروردگار کے کاملین بندوں کو حاصل ہوئی ہے، جن میں نبی رسول ہیں، فرشتے ہیں، نبی رسولوں کے نائبین وارثین ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور کاملین کی جماعت کاملین کے شاگرد ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھا کرو۔ مفہوم بتا رہا ہوں، جماعت میں نماز پڑھا کرو کہ جماعت میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کامل کی جماعت ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ کامل امام کی امامت کاملہ میں امام کامل کی جماعت ہوتی ہے۔ معلم استاد کامل کا یہ شاگرد ہوتا ہے جسے یہ قبولیت ملتی ہے کہ جب وہ تعلیم دیتا ہے تو تعلیم دینے والا کامل ہوتا ہے، اور جب تعلیم لینے والا تعلیم لیتا ہے تو اس نے کامل سے تعلیم لی ہوتی ہے۔ یہ دو اللہ کے بندے ہیں، لینے والا بھی اور تعلیم دینے والا بھی، کہ دینے والا کامل تعلیم دیتا ہے، لینے والا کامل تعلیم لے رہا ہوتا ہے۔ امامت میں امام کمال والی جماعت کروا رہا ہوتا ہے، اور مقتدی امامت کاملہ میں کامل امام کی اقتداء میں قبولیت لے رہا ہوتا ہے۔ یہ نصیب والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی رسول جتنے بھی ہیں، نبی رسولوں کے نائبین جتنے بھی ہیں، اور نائبین کے شاگرد جتنے بھی ہیں، کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جو بندہ کوئی دعا مانگتا ہے کہ وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ دنیا کی عارضی زندگی میں دعا ہوتی ہے۔ جب کوئی اس دعا کی قبولیت میں وہ چیز پا لیتا ہے تو مرنے کے بعد وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اللہ کا دنیا میں نہیں ہوا وہ اللہ کی طرف واپس کیسے لوٹا ہے؟ یہ واپس لوٹنے والا جدھر سے آیا جب وہاں چلا جاتا ہے تو دعا کی حقیقت اسے عطا ہو جاتی ہے۔ جب یہ اللہ کے علم میں پہلے رہتا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ اللہ پروردگار کے علم مشاہدے میں چلا جاتا ہے، جدھر اللہ رہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ کامل ہے اور یہ کمال پا گیا ہے۔ محبت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے عظیم بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، ان سے تعلیم اور اس تعلیم پر عمل بجا لانا۔ جب صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کامل ہستی سے، جو کہ اللہ کا عظیم کامل بندہ اسریٰ بعبدہ کی شان والا سے تعلیم حاصل کی، آپ کی امامت میں نماز ادا کی، جماعت میں شمولیت اختیار کی، تو یہ بھی اللہ کے بندے ہو گئے۔ محبت بڑی چیز ہے، جو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے ہماری زندگی ہے۔ کلمہ بھی اسی لیے پڑھا، اللہ کی وہی حکم بھی اسی لیے مانا، حکم کی تعلیم بھی اس لیے حاصل کی تاکہ یہ جان اور یہ مال اللہ اور اللہ کے بندے پر پیش کیا جا سکے۔ یہاں عمل پیش نہیں کیے جاتے ہیں، یہاں کسی عمل کے لیے جان اور مال نہیں دی جاتی۔ محبت کی بات عرض کرنا، جب کسی عمل کے لیے ہم نے جان اور مال دی ہے تو یہ جان مال عمل کی وجہ سے، پھر اللہ پروردگار ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کسی ہمارے عمل کی وجہ سے محبت کی ہے۔ کہیں ہم نے نماز پڑھی ہے، کہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، کہیں ہم نے زکوٰۃ دی ہے، کہیں ہم نے اپنے مال سے، اپنی جان سے کوئی عمل کیا ہے۔ اب اللہ نے جب محبت ہمارے ساتھ کی ہے تو ہمارے عمل کی وجہ سے محبت کی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں کسی اور ہی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاتبعونی، جب شاگرد اپنے استاد سے تعلیم لیتا ہے، اپنے امام کی امامت میں نماز پڑھتا ہے، جب تعلیم لیتا ہے، تعلیم میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے، کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنے استاد نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا ہوتا ہے۔ پھر شہید ہوتا ہے، پھر غازی ہوتا ہے، پھر نمازی ہوتا ہے، جماعت کی شمولیت پاتا ہے کہ پہلے اس نے اپنی جان اور مال کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا ہوتا ہے۔ کافروں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بابت ان پر نہ جا، یہ آج بھی آپ کے خلاف اپنی جان مال پیش کر رہے ہیں، یہ کل کو بھی کریں گے، تیرے لیے اللہ کے بندے کافی ہیں۔ محبت کی بات عرض کرنے لگا۔ محبت کی بات میں محبوب وہ ہے جس سے محبوب سوال بھی کرتا ہے اور محبوب جواب بھی دیتا ہے، جسے محبوب کوئی نہیں ملا، ولی کامل کوئی نہیں ملا، اللہ کا بندہ کامل نہیں ملا، اسریٰ بعبدہ کی شان میں اسے محبوب کا فیض نہیں ملا، نہ اس کے ساتھ اس کا محب سوال کرتا ہے، نہ اسے جواب دیتا ہے، یہ تنہا ہوتا ہے۔ دنیا بھر اس کے ساتھ محبت میں سوال بھی کرتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ کہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، کہیں اقربا ہوتے ہیں، کہیں اس کا استاد ہوتا ہے، کہیں یہ کسی کا استاد ہوتا ہے، یہ کسی کا ماں اور باپ ہوتا ہے،
یہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے لیکن ہوتا تنہا ہے، تنہا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں تنہائی ختم ہو جاتی ہے، محبوبی ساتھ عطا ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کو یہ ساتھ نہیں ملتا اسے کیا پتا کہ جان مال اللہ کے بندے پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ جان مال جب کسی اور چیز پر پیش کی جاتی ہے تو عمل اللہ کے اگر حکم میں ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی نماز سے محبت کرتا ہے، اس کے روزے سے محبت کرتا ہے، اس کی معافی سے محبت کرتا ہے، اس کے شکر سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ محبت اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے نے کی ہوتی ہے۔ محبت میں ابھی یہ محبت تو پاتا ہے لیکن یار سے جدا ہے، یار سے تنہا ہے۔ جب یہ یار سے جدا نہیں ہوتا، یار سے مل جاتا ہے، بس وہ ایک ہی جگہ ہے کہ جدھر اللہ کے بندے کا علم ہوتا ہے اور وہ تعلیم میں اپنے شاگرد کو علم دیتا ہے، یہ علم میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بس جب یہ کوئی دولت دنیا میں پا جاتا ہے، جب واپس اپنے اللہ پروردگار کی طرف لوٹتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، اللہ اسے بھی علم میں جانتا ہے۔ جب اللہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں ایک ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ اللہ کا شاگرد، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کا بندہ خود ہی جانتا ہے، رحمت میں خود ہی جانتا ہے، محبت میں خود ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے سے محبت کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت اس کے عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی محبت اللہ کی ذاتی اس کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ اللہ کا حبیب ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس کے عملوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے شاگردوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی کسی چیز کے ساتھ بھی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کو اس سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب کسی کو یہ محبت نہیں ملتی اسے جدائی ہوتی ہے، اسے اپنے محبوب سے جدائی ہوتی ہے۔ محبوب سے جدائی رکھنے والا وہ ہے جسے محبوب سے سوال نہیں ہوتا، محبوب کی طرف سے جواب نہیں ہوتا۔ مزہ تو تب ہے کہ محبوب سوال بھی اس سے کرے اللہ اکبر کبیرہ، اور اسے جواب بھی دے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی عطا ہے۔ دیکھیے جب کوئی کافر مشرک ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ اگر کسی کا واہ پڑتا ہے، راہ پڑتی ہے، اس کے سامنے شیطان ہوتا ہے، کافر مشرک ہوتا ہے، تو اس کے لیے جواب علیحدہ ہے، اس پر سوال علیحدہ ہے۔ وہ بھی سوال کرتا ہے، اسے جواب دینے والا جواب دیتا ہے، جو جواب دینے والا وہ بھی سوال کر سکتا ہے، چاہے سوال کرے چاہے جواب دے۔ لیکن کافر مشرک شیطان سے سوال جواب وہ نہیں ہوتا جو کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ فاسق فاجر سے سوال جواب وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے نیک بندے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے وہ سوال جواب نہیں ہوتا جو شیطان کے ساتھ، فاسق فاجر کے ساتھ اور غیر ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہی سوال جواب ہے جو محبوب اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ یہ سوال جواب محبت کا سوال جواب ہوتا ہے۔ یہ نصیب والے کو ملتا ہے، ہر کوئی یہ سوال جواب نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ سننے کے قابل ہوتا ہے۔ جواب سنا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے۔
فتح بیونی کے ذکر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کافر مشرک شیطان کے ساتھ سوال جواب ہو جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے سلامتی کا جواب دو. سوال ہو جائے تب بھی سلامتی کا جواب ہو گیا، اور اگر جواب خود دینا پڑ جائے، اس نے سوال کوئی نہیں کیا، تب بھی سلامتی کا جواب ہے. کافر مشرک شیطان کے لیے سلامتی کا جواب جو اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور ہے تو سب، ہر ایک کے لیے ایک ہی سلامتی کا جواب ہے. ہر ایک کے لیے وہ سلامتی کا جواب یہ ہے کہ جس میں اسے جس بات کا پتہ نہیں ہے وہ پتہ ہو جائے. شیطان کو بھی اس بات کا پتہ ہو جائے، کافر مشرک کو بھی اس بات کا پتہ ہو جائے، فاسق فاجر کو بھی پتہ ہو جائے، نیک بندے کو بھی پتہ ہو جائے، اللہ کے ولی کامل کو بھی پتہ ہو جائے، اللہ کے محبوب کو بھی پتہ ہو جائے، اور اللہ کو بھی پتہ ہو جائے. لو کر لو بات. کیا پہلے اللہ کو نہیں پتہ؟ کیا پہلے اللہ کے کامل بندوں کو نہیں پتہ؟ پتہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہو جائے. اب دیکھیے، اللہ پروردگار کو پتہ ہو جائے، کیا پہلے اللہ کو نہیں پتہ اللہ ایک ہے، اللہ میں ایک ہوں؟ پتہ ہے نا. الستو بھی ربی کو، کیا میں تمہارا رب ایک ہوں؟ قالوا بلا، پتہ ہو گیا نا. ایسی نبی رسولوں کو بھی پتہ ہو جائے، ایسے سائنسی کو بھی پتہ ہو جائے، فاسق فاجر کو بھی پتہ ہو جائے، کافر مشرک شیطان کو بھی پتہ ہو جائے. کیا پتہ لگواؤ گے کہ نہیں لگواؤ گے؟ لگوانا چاہیے نا، کہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. پتہ ہو جائے، سلامتی کا پتہ ہو جائے. جب کافر مشرک شیطان کو پتہ لگانا ہے تو جس کا وہ انکاری ہے اس کا پتہ نہیں لگانا، جس کا وہ انکاری ہے اس کا پتہ نہیں لگانا. اسے جس کا پتہ نہیں اس کا پتہ لگانا، یہ اس کے لیے سلامتی ہے، یہ اس کے لیے سلامتی ہے. اس کے لیے ایک ہی پتہ ہے، فطری قانون، فطری بات جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ شیطان اور وہ کافر مشرک اسے بدل ہی نہیں سکتا. اس کی ماں نہ مر جائے، اس کی ماں نہ مر جائے اگر وہ فطری قانون کو بدل سکتا ہو، بدل ہی نہیں سکتا. بس اسے جواب ایک ہی ہے، کمیونسٹ ہے، نہیں اللہ کو مانتا. اسے اللہ کا کیا پتہ بتانا؟ وہ تو اس کے لیے سلامتی ہوتا تو آپ بھی ہوتا. وہ کافر مشرک کمیونسٹ کیوں ہوتا؟ اسے ایک ہی پتہ بتانا ہے، اس کی فطرت، اس کی بلوغت، اس کی جوانی، اس کی موت، اس کا مرض، اس کا قرض. یہ ہے وہ بات، اسے فطری قانون بتانا ہے. اور جب وہ فطری قانون کو بدل نہیں سکتا تو یہ فطری قانون دینے والا اس کا مالک اللہ ہے. نہ بھی مان تو جا گھر اپنے چلا جائے. ہم تجھے منوانے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو تجھے سلامتی کا پتہ دینے آئے ہیں. ہمارا اللہ نہیں منواتا، اگر وہ منوائے تو کیسے نہ مانے؟ ابھی نہیں تجھے مارتا، جب مارے گا موت دے گا اس وقت کہنا نہیں میں مرتا. منوایا ہے نا کہ نہیں منوایا؟ یہ فطری قانون ہے. دیکھا، منوایا بھی نہیں، کہا جا گھر چلا جا. ادھر جا کے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ یہ ہیں وہ باتیں، ان باتوں کی ضرورت ہے. اللہ اپنا بندہ بناتا ہے، اللہ کے بندوں کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایک بات. اور جو اللہ کا بندہ کہ اس کا انکار نہیں وہ کر سکتا، دوسری بات. منواتا نہیں اللہ کا بندہ، بتاتا ہے. چلو نہیں منوایا تو کیا ہوا، بتا تو دیا نا کہ کرنا تجھے یہی پڑے گا، جا اپنے گھر چلا جا. نہ نہیں مانتا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں کی جاتی، یعنی منوایا نہیں جاتا، بتایا ضرور جاتا ہے کہ تیری مرضی کیا، تیری مجال کیا کہ تم مانے نہ. دونوں قدم دونوں پاؤں اٹھا کے دیکھ، اگر نہ تو گر گیا تو مجھے کہہ دینا. بتا دیا ہے نا، کیا بتایا ہے کہ ماننا پڑتا ہے.
کافر مشرک شیطان کے لیے ایک جواب ہے یہ نا سائیں جی کے پاس بھاگے آیا کرو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 7 سمندر پار بھی سائیں جی کیا جواب دیں گے. اگر تیرا یہ رابطہ سائیں جی کے ساتھ نہیں ہے، تیرا تعلق اگر یہ سائیں جی کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیرے لیے جو جواب بنتا ہے سلامتی والا وہ جواب تو ہے نا. اور جب تیرے لیے وہ رابطہ محبت میں ہو جائے گا کہ خود ہی سوال کرے گا، خود ہی جواب دے گا، تجھے کیا ضرورت رہے گی یہ بھاگ دوڑ کرنے کی، کتابیں اٹھا کے پڑھنے کی. بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کرتا جا. اب تیرا سائیں جی تیرے ساتھ ہے، کون جواب دے گا، کون سوال پوچھے گا؟ تیرا سائیں جی سارا کچھ کرے گا. تو پاگل ہو گیا کہ جدھر محبت میں آنا تو ادھر نہیں آتا، تو سوال جواب میں پڑھنا چاہتا ہے، خود ہی سوال خود ہی جواب. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور جب تجھے جواب دینے والا جواب دے گا تو پہلے جواب دے گا، سوال بعد میں پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. وہ جواب تو تجھے وہ پہلے دے دے گا. اب وہ سوال تجھ سے محبتوں میں پوچھے گا، کیا محبتوں میں بھی جواب تجھے نہیں آتا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کا عرض کرنے لگا ہوں. جواب کیا؟ بھلائی کا جواب ہے، پتے کا جواب ہے. اسے پتہ دے دو جو اسے پتہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات. اب ایک فاسق ہے، فاجر ہے، گندے کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بھلے کا پتہ دے دو کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جہالت ہے نا، اس نے جہالت کی ہے نا، شیطان نے جہالت کی ہے نا. جہالت میں جواب جو بنتا وہ یہی ہے، اسے پتہ دے دو، یہ سلامتی ہے اس کے لیے. فاسق ہے، فاجر ہے، اسے کیا پتہ دے دو؟ حکم اللہ کا بتا دو. اس کے علاوہ اور کیا کہو گے؟ اور کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے حکم سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. اگر اللہ کے حکم سے آگے بڑھو گے، تعلیم اس کی کرنا شروع کر دو گے حکم کی، وہ تو حکم ہی نہیں مان رہا. تعلیم جب کرو گے تو تعلیم کا بھی انکار کر دے گا، سنت کا بھی انکار کر دے گا، اللہ کی محبت کا بھی انکار کر دے گا، اللہ کے علم کا بھی انکار کر دے گا. مت ماری گئی ہے تیری، اور تو بھلا کرنے دنیا میں آیا ہے یا لوگوں کا نقصان کرنے آیا ہے؟ خدا کا بندہ بن، نقصان تو نہ کسی کا کر. چلو بھلا اس نے نہیں لیا، تجھے تو یہ حکم نہیں نہ آیا کہ تو نقصان بھی لوگوں کو کرتے پھر. نقصان تو نہ کر. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اتنا ہی اللہ نے فرمایا ہے نا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اللہ نبی رسول کے حکم کے آگے بڑھتا ہے. کیا امام کی امامت کاملہ نہیں ہے؟ کیا امام کی جماعت کاملہ نہیں ہے؟ کیا امام کی تعلیم کاملہ نہیں ہے؟ کیا تجھے قبولیت میں اللہ اپنا بندہ بنا رہا ہے تو شاگرد، لیکن کامل کا شاگرد ہے، اس کی تعلیم کاملہ ہے، اس کی جماعت کاملہ ہے، اس کی آل اولاد کاملہ ہے. کیوں؟ اس کی نسبت میں جو تجھے آل اولاد ہونے کا شرف ملا ہے، اس کی نسبت میں یہ وہ کامل ہے، اللہ کا بندہ ہے، ادھر کوئی عیب نہیں ہے. اب تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اور کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کے حکم میں اللہ نے تجھے اپنی محبت میں داخل کر دیا. اب جب تو جان اور مال پیش کرے گا تو اللہ کے بندے پر پیش کرے گا کہ اللہ کا بندہ ہے جو اپنی جان اور مال اللہ پر اور اپنے نبی رسول پر پیش کرتا ہے. جب کوئی اپنی جان مال اللہ پر، اللہ کے بندے پر پیش کرتا ہے تو اللہ کا بندہ اس سے ذاتی محبت کرتا ہے کہ وہاں عمل کوئی نہیں ہوتا، وہاں کوئی عمل نہیں ہوتا کہ عمل کا وسیلہ دیا جا رہا ہو کہ اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے قبول پسند آیا ہے تو غار پر سے پتھر ہٹا دیں. وہاں عمل کوئی نہیں ہوتا. وہ شہید جو ہے اپنی جان اور اپنا مال اپنے استاد پر، اپنے اللہ پر، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے نکلا ہوتا ہے. جب وہ مال اور جان پیش کرتا ہے، وہ جب قبول ہو جاتا ہے تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے.
اللہ کا بندہ اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے بھی بیچ میں عمل نہیں لایا ہوتا، ورنہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے بندے تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ جب کسی نے وسیلہ اختیار کیا اور نبی رسول کی خدمت میں پہنچا اور اپنے آپ کو، اپنی جان اور مال کو ان پر پیش کر دیا اور وہ قبول ہو گیا، تو اللہ پروردگار کے ہاں وہ قبول ہو گیا۔ ایسے ویسے کدھر ہے؟ پہلے تو وسیلہ ہے نا، اور جب وسیلہ ختم ہو جاتا ہے، ادھر تک کوئی نصیب والا پہنچتا ہے، وہ تو پہلی وسیلہ نہیں مانتا کہ اللہ کے بندے کے پاس پہنچے، وہ تو اس نے پہلے وسیلے کا انکار کر دیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ویسے ہی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ویسے ہی اللہ کے بندے کے پاس پہنچنا ہے۔ دل سے تو وہ نہیں پہنچتا، ویسے وہ پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ دل سے پہنچنا یہ اصل ماننا ہے، لیکن رہتا تو پہنچ کے یہ وسیلے سے ہی سیڑھی، وسیلے سے ہی مراکز سے، حبش سے وغیرہ وغیرہ سے پہنچتا ہے اور آ کر اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے۔ پہلے وسیلے سارے نہیں مانتا کہ بغیر وسیلے کے پہنچ گیا ہوں۔ اب ابتغوا الیہ الوسیلہ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، وسیلہ ہی اختیار آگے کرتا ہے، پہلے بھی وسیلے میں سواری میں ہی پہنچا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے بندے پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ پر ایمان لے آیا ہوں، یہ ایمان لانے والا اپنی جان اور مال میں ایمان لایا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وسیلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب وسیلہ حقیقی دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی جان، اپنا مال، اس سے کیا کرو؟ عمل کرو۔ شہادت کوئی عمل میں لے لیتا ہے، غازی کوئی عمل میں ہو جاتا ہے، ابھی وہ عمل کی کلاس میں موجود ہوتا ہے۔ اور جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اکرام، اللہ کے بندے، قیامت تک آنے والوں نے پہلے جان مال دینے کے لیے عمل اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ عمل سے، اس وسیلے سے نبی رسول علیہ السلام اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اور جب یہ وسیلہ نہیں ہوتا، فاتبعونی میں وہ داخل ہوتا ہے، نبی رسول سے تعلیم لیتا ہے، یہ علم ہوتا ہے الہی، پھر وہ علم میں اپنے آپ کو اپنے نبی رسول پر، اپنے استاد پر پیش کرتا ہے، تو یہ اللہ پر پیش ہو جاتا ہے، یہ اللہ پر پیش ہو جاتا ہے کہ اب اس نے نماز عمل نہیں بنایا ہوتا، روزہ عمل نہیں بنایا ہوتا، اب یہ نماز کے وقت میں نہیں ہوتا، روزے کے وقت میں نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے وقت میں نہیں ہوتا، یہ ایمان کے وقت میں ہوتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ ایمان میں ہوتا ہے، ایمان میں کوئی عمل کا وسیلہ کوئی نہیں، وہ نہیں ہوتا، یہ ایمان میں ہوتا ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اسے محبوب اپنا محبوب ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کی جان ہوتی ہے وہ بس ایک ہوتی ہے۔ اس کی جان پتہ کیا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، اور اس کی جان۔ اس کی جان دنیا کے مال جو اس کو ملے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزیں جو ملی ہوئی، اس کی جان اس میں ہے۔ اب کیا آ جاتا ہے؟ ایمان کا جب وقت آ جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے بندے کا۔ اے عمر بتا، کہ حضور یہ بات ہے۔ فرمایا اچھا آ، سینے سے لگایا، ایمان کامل ہو گیا۔ فرمایا اب بتا، اب وہی ہو گیا کہ جس میں اس کی جان تھی اس کا بھی پتہ ہو گیا، اور اس کی جان جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی پر پیش ہو گئی۔ حضور یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا، یہ بیٹا جی، یہ شاگرد جی، یہ مرید جی، یہ پیش کرنا پڑتی ہیں۔ جیسے نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، روزے رکھنا پڑتے ہیں، یہ ایک وقت آتا ہے، یہ جان جو ہماری چیزوں میں جان ہے، مال میں جان ہے، اولاد میں جان ہے، سونے میں ہماری جان ہے، ہمارا سونا، دوسروں کا نہیں سونا، یا دوسروں کا بھی سونا، اس میں ہماری جو جان ہے وہ ساری نکال باہر کرنی پڑتی ہے،
اور یہ جان اپنے محبوب کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ غیر ختم ہو جائے۔ اس وقت تک غیر نہیں ختم ہوتا جب تک یہ جان مال اپنے سائیں جی پر نہ پیش کر دیا جائے۔ سائیں جی جان مال کا بھوکا نہیں ہے، وہی قبول کرے گا جو اس نے قبول کرنا، دوسرا قبول نہیں کرے گا۔ اسے کیا پتا وہ کیا قبول کرے گا، وہ اپنی ضرورت کا قبول کرے گا۔ یہ قبول کر لے، یہ بڑا ہے، اس کی تو جان جاتی ہے کہ اپنی ضرورت کا قبول کر لے۔ ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہو گئے، حضور مجھے بھی اللہ شہادت دے دے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں، ادھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، کوئی کیا جانے ضرورت کی حقیقت سائیں جی ہوتا ہے، ضرورت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذاتی محبت جب کرتا ہے، اس سے محبت اس لیے کرتا ہے اس نے جان مال پیش کر دیا ہوتا ہے، عمل کوئی نہیں پیش کیا ہوتا، جان مال پیش کر دیا ہوتا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، اللہ اس سے محبت ذاتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تعلیم کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ ایری گہری نتھو خیری ہر ایک کے لیے باتیں نہیں ہیں کہ ہر کوئی کہ سائیں جی میرے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کے لیے کب کہا؟ میں جس کا سائیں جی ہوں میں نے تو اس کے لیے کہا۔ میں نے آپ کے لیے حصہ تھوڑی بتایا ہے، جو میری اولاد ہے اس کے لیے میں نے حصہ بتایا۔ تیری مت ماری گئی ہے، یہ تو میں نے اپنی بیوی کے لیے کہا، جو میری بیوی ہے، جو میری بیوی نہیں میں نے اس کے لیے کب کہا۔ تو اگر سمجھتا ہے تو جا سمجھ لے جا کے، تیری سمجھ پر ہمارا کوئی پیرا ہے؟ ہم کوئی چوکیدار ہیں کہ تیری سمجھ پر بیٹھے ہیں؟ یہ تھی وہ بات جو اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ ان پر چوکیدار نہیں۔ بات یہ ہے سمجھ کوئی اور ہی رہا کہ اللہ کے نبی کا وہ ہمارے اوپر چوکیدار ہے، تیری ایسی تیسی وہ ہمارے نگہبان تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ بکتا ہے، منافق ہو گیا ہے تو۔ اللہ کے نبی کے بعد ہمارے چوکیدار اللہ نے نہیں بنائے، تو ہمارا چوکیدار بنتا ہے۔ وہ ہمارے نگہبان تھے، یہ ہے اس کا معنی کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو بات کہتے تھے وہ تیرے لیے نہیں کہتے تھے، وہ تیرے کوئی چوکیدار ہیں کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں اسی کے لیے یہ بات ہے۔ کافر، مشرک، شیطان، اس کو بھلے کی بات جو بتانی ہے وہ یہی ہے کہ اسے فطری قانون بتا دو۔ یہ ایسا جواب ہے، اللہ جانتا ہے، گھر جائے گا بھی تو یاد کرے گا کسی نے مجھے بات کہی تھی۔ اسے حکم نہ اللہ کا بتاؤ۔ بڑے بڑے علماء بنتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی وہ کس چیز کے علماء ہیں۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ پروردگار کا علم اللہ نے عطا کیا، اللہ کے بندے نے اللہ کا علم دیا۔ مسئلے مسائل کو جاننا یہ تو کسی کا بھلا عمل ہی ہوتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بتاتا ہے آ کے، اسے حکم کی سمجھ میں بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عذر کے اندر، عذر کے اندر تصویر جو ہے، کتا جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو مسئلے مسائل کا علم ہے۔ اگر حکمی علم بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بھی بڑا اونچا ہے۔ حکمی علم میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہوتا ہے۔ حقیقی علم الہی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر، اللہ کے بندے پر جان اور مال پیش کیا جاتا اور کسی پر نہیں پیش کیا جاتا۔ کیوں؟ دوسرا چور ڈاکو تو ویسے ہی پتہ چلے گا تو لوٹ کے لے جائے گا، اور یہ تو تمہیں جان مال کی حقیقت رکھنے والے ہیں، یہ تو تمہیں جان مال کی حقیقت دیں گے۔ ان کو مال کی ضرورت نہیں، تمہاری جان کی ضرورت نہیں۔ اللہ پروردگار نے انہیں بھی جان دی ہوئی ہے، انہیں بھی مال دیا ہوا ہے۔ یہ تو وہ قبول کر لیں گے جو تیرے لیے بھلا ہوگا، اور تیرے نفس کو پاک و صاف کر دیں گے کہ فرمایا یہ جان مال اپنے نبی رسول پر پیش کیا کرو کہ وہ تمہارے جان اور مال کو پاک کر دیں۔ نہیں پتہ، اسے پتہ ہے جو سائیں جی رکھتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کسی کو جا کر یہ بھی کہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ لعنتی ہوگا، دیوس ہوگا، بے غیرت ہوگا،
اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی تعلیم میں کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایسے آپ اپنی ضرورت میں رکھ لیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ بیوی بنا لیں۔ تعلیم میں کہا ہے نا، آگے سے وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ نہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے منڈی کی راہ دکھا دیں۔ کس نے کہا یہ تعلیم والا، علم والا کہے گا، دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا تو کہے گا اس کی بیوی کو میں اپنی بیوی بنا لوں۔ لعنت ہے ایسے پر۔ اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت، یہ ہے فتح بھی ہونی، اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر یہ رحمت کی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، میں آج اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ مجھے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا ہے۔ میں نہیں ادا کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا، اس لیے معافی مانگتا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما لے، اللہ ہم سب کو معاف فرما لے۔ تو مہربان ہے، تو نے یہ ہم پر مہربانیاں فرمائی ہیں، یہ سب تیری عطائیں ہیں۔ یا اللہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ تو نے ہی سب ہم پر مہربانیاں فرمائی۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کر اپنا کر لے، ہماری ضرورت تو ہو جائے، تیرا بندہ ہو جائے، ہمیں اور کوئی ضرورت نہ رہ جائے۔ اللہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، کہہ دیتا ہے عاجز، لیکن یہ تعلیم میں پتہ لگتی ہیں، ایسے نہیں پتہ لگتی، تعلیم میں پتہ لگتی ہیں۔ جو سنتا ہے ویسے جیسے سنتا ہے ویسے اٹھ کے چلا جاتا، اسے کیا پتہ یہ تعلیم کی باتیں، یہ فتح بھی انہی کی باتیں، یہ ایسے نہیں پتہ چلتی، یہ لفظ ہیں، حروف ہیں، وہ ان سے نہیں پتہ چلتا۔ علم میں یہ استعمال کی جاتی ہیں الفاظ وغیرہ، یہ علم نہیں ہوتا، ان کی